قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب مکی صورتوں کا ایک اور سلسلہ شروع ہوا. اب یہ کون سی؟ یہ اب دو سلسلے جو آئیں گے مکی صورتوں کے، ان کا زمانہ نزول جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پہلے 4 سال ہے، پلس مائنس. اب ان صورتوں کا انداز جو ہے وہ انوکھا ہے. آپ کو پورے جملے نہیں ملیں گے، اشاروں میں بات، جسچر سے بات. یعنی کوئی بھی آیت جو ہے، اکثر آیات آپ کو ایسی ملیں گی جب تک اس میں آپ یعنی جسچر کو شامل نہ کریں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. جیسے ہم اپنی زبان میں پنجابی میں ہم کہتے ہیں ہن. اب ہن کا مطلب ہے ناؤ، لیکن یہ جو ہن کہنے میں جو ہے نا، اس میں پورا جملہ ہے اس کے پیچھے. تو اس میں آپ یہ صورتیں آ رہی ہیں، اس میں بکثرت ملے گا. یہ جو صورت ہے سورۃ قاف، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ صورتوں میں سے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے ہر خطبے میں سورہ قاف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے. چلیے ہر میں نہ ہو، مبالغہ بھی ہو جاتا ہے. یعنی اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا حصہ ہوا کرتی تھی یہ سورت یا اس کی کچھ آیات. اور آپ کی جو جہری نمازیں ہیں ان میں اکثر سورت قاف سے آنورڈ صورتیں جو وہ تلاوت کی جاتی تھی. تو فرمایا قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی، بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، لیکن انہیں تعجب ہے کہ کوئی خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا ہے انہی میں سے. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، لہذا کافر کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اب عجیب جو ہے اردو زبان میں عجیب جو ہے یہ اسٹرینج کے معنوں میں آتا ہے، لیکن عربی زبان میں اسٹرینج کے معنی بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر یہ امیزنگ کے معنوں میں آتا ہے. جیسے چنوٹ کی زبان میں عجائب کہتے ہیں نا، بڑا عجائب ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیوٹیفل. تو یہاں طنز ہے، ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی مزے کی بات ہے بھائی، نویں گل سن. اذا متنا وکننا ترابا، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے. ذالک رجم بعید، اب اگلی بات گول کر دی اشارے میں. لو جی نمی سنو، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو پھر نئے سرے سے اٹھائے جائیں گے، لیکن نئے سرے سے اٹھائے جانے کا الفاظ میں ذکر نہیں ہے. سیدھا اگلی بات ذالک رجل بعید، تو یہ تو بڑا دور سے لوٹ کے آنا ہوگا. طنز کیا ہے کہ اگر زندہ کرنا ہی ہے تو مارنا کیوں ہے؟ ایک اور اللہ صاحب لبے. مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹونٹ کرنا، آپ کی بات کا مذاق اڑانا، آپ کی بات کی، آپ کی اسٹیٹمنٹ کی نفی کرنا. ذالک رجل بعید، مسکراتے ہوئے اور خاص انداز میں طنز کرتے ہوئے، تو یہ تو بڑا دور سے لوٹ کے آنا ہوگا. اب جواب سنیے، قد علمنا ما تنقص الارض منہ، ہمیں خوب معلوم ہے کہ زمین نے ان کے جسموں سے کیا کھایا ہے. ہوتا نا پہلے انسان کی سافٹ ٹیشوز گل جاتی ہیں اور ہڈیوں کو پنجر رہ جاتا ہے، پھر ہڈیاں بھی گل جاتی ہیں. کہاں جاتا ہے وہ سب کچھ؟ کیڑے مکوڑے جسم سے کھا کھا کر مٹی میں لی جا رہے ہیں. اب ڈسکرپشن دیکھیے، قد علمنا ما تنقص الارض منہ، ہمیں خوب پتا ہے کہ زمین نے ان کے جسموں میں سے کیا کھایا ہے. وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس بڑی محفوظ ڈاکیومنٹیشن ہے. ہمارے کمپیوٹر جو ہے بڑے ایکوریٹ ہیں. ہم ایک حکم دیں گے کہ واپس کرو، تو زمین جو ہے وہ واپس کر کے نیا بندہ بنا کے کھڑا کر دے گی. بل کذبوا بالحق لما جاءہم، حقیقت یہ ہے کہ اصل میں یہ ساری باتیں جو بنا رہے ہیں یہ حق کو جھٹلا رہے ہیں. بل کذبوا بالحق لما جاءہم، وہ حق جو ان کے پاس آیا ہے. من حرامی ہوئی تا ٹیر. فہم فی امر مریج،
اور وہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑے ہوئے ہیں. الجھی ہوئی بات کیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں. آج ہمارا سائنس کا علم بھی یہ کہتا ہے کہ جب سیل ایک دفعہ ڈیڈ ہو جائے تو وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتا. زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہیں عناصر کا پریشان ہونا. بیچ میں اللہ میں کہیں نہیں ہے. فہم فی امر مریج، وہ ایک الجھی ہوئی بات میں ہیں. اب اس الجھاؤ کو حل کیا جا رہا ہے. افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا؟ کیف بنیناها، ہم نے کیسے اس کو بنایا. وزیناها، اور کیسے اس کو ڈیکوریٹ کیا. وما لها من فروج، اور اس میں کہیں کوئی رکھنا، کوئی فلو نہیں ہے. والارض مددناها، رہی زمین تو ہم نے اس کو بچھا دیا، بچھونا بنایا. والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے اس میں گاڑ دیے لنگر یعنی پہاڑ. وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور ہم نے اگائی اس میں ہر طرح کی خوبصورت نباتات. تبصرتاً و ذکرا، ایز آئی اوپنرز اینڈ ایڈمونیشن لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے. نشانیاں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جس کا دل صاف ہوتا ہے. تو تبصرتاً آئی اوپنرز، آنکھوں کو کھولنے والی، عبرتناک، و ذکرا، اور نصیحت ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے. مزید ونزلنا من السماء ماء، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا. فانبتنا به جنات وحب الحصید، اور پھر ہم نے اگائے اس سے باغات اور کھیتی کے اناج، گرینز. والنخل باسقات لها طلع نضید، کھجور کے اونچے اونچے درخت جن کے خوشے طے بتہ ہوتے ہیں. رزقا للعباد، بندوں کے کھانے کے لیے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اس بارش کے ذریعے سے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. اب اصل بات دیکھیے آگے. كَذَلِكَ الْخُرُوجِ، میں نے کئی دفعہ نوٹ کرائی ہے نا آپ کو یہ بات کہ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا بیان کر رہا ہوتا ہے، جسے عام طور پر بڑی سرسری طور پر توحید کا بیان ہے، وہ توحید کا اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہوتا ہے اس مقصد کے لیے کہ یہ دیکھتے نہیں اس کی قدرتوں کا حال. تو کیا اتنی قدرت والا مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ کذالک الخروج، ایسے ہی مردوں کا نکلنا ہوگا زمین سے. کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود. یعنی سچ پوچھئے تو مکی قرآن کا خلاصہ ہے ان صورتوں کے اندر. یہ 3 صورتیں جو آ رہی ہیں نا، یہ جوڑا ہے ایک دوسرے کا. سورت قاف کا ریپلیکا ہے سورت زاریات، اور سورت زاریات کا ریپلیکا ہے پھر سورت طور. تینوں میں ایک ہی مضامین جو ہے وہ دہرائے جائیں گے، ذرا الفاظ کا تھوڑا تھوڑا فرق ہوگا. کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، ان سے پہلے جھٹلایا قوم نوح نے، رس والوں نے اور قوم سمود نے. وعاد وفرعون واخوان لوط، اور قوم عاد اور فرعون اور لوط کے بھائیوں نے. واصحاب الایکۃ، اور ایکا والوں نے. فحق وعید، تو چسپاں ہو گئی ان کے اوپر، حقیقت بن گئی میری ڈانٹ. میں نے تباہی کی وارننگ دی تھی اینڈ دے ڈڈ. افعینا بالخلق الاول، تو کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی بار تخلیق سے کہ دوبارہ نہیں بنا سکتے؟ ہوتا نا، انسان ایک کیپیبل ہے ایک تعمیر کرنے پر، لیکن ایک تعمیر کرنے کے بعد وہ تھک جاتا، کہتا جی بس ہوں میری بس ہو گئی، میں نہیں اور بنا سکتا. تو افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی تخلیق سے تھک گئے؟ نو بل ہم فی لبس من خلق جدید، حقیقت یہ ہے کہ یہ دوبارہ پیدا کیے جانے کے بارے میں شک میں مبتلا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور یقیناً ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ ان کے دل میں ان کا نفس کیا کیا وسوسہ اندازیاں کرتا ہے. ایک دوسری جگہ فرمایا نا الا یعلم من خلق، سورہ ملک میں آئے گا نا، کیا وہ جس نے بنایا وہی نہ جانے؟ یعنی کسی بھی مشین کی جو بک
مشین کا بنانے والا ساتھ دیتا ہے وہ بیسٹ گائیڈ ہوتی ہے اس کی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے, یہ اس کا کلام ہے. تو الا یعلم من خلق وہاں فرمایا, یہاں کیا فرمایا کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ انسان کا نفس اس کے دل میں کیا کیا وسوسہ اندازیاں کرتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور ہم تو انسان کے دل سے اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں. شارک کہاں سے نکلتی ہے؟ دل کے اندر سے نکلتی ہے. تو یہ محاورہ ہے کہ شارک سے بھی زیادہ قریب, یعنی دل میں کیا کیا جذبات پیدا ہو رہے ہیں, کیا کیا وساوس پیدا ہو رہے ہیں, کیا کیا کنفیوز پیدا ہو رہے ہیں, کیا کیا امنگیں اٹھ رہی ہیں, وہ سب ہمیں معلوم ہے. یہ جو بعض تجدد پسند جو دانشور ہیں وہ شوشے چھوڑتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلیات کا عالم ہے, جزیات کا عالم نہیں ہے, پڑھ نہیں آئے. اس یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید, اس وقت بھی جب وہ لکھ رہے ہوتے ہیں دو کاتب اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, اور اس کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر تیار ہوتا ہے ایک نگران فرشتہ اس کو تحریر کرنے کے لیے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق, اور موت کی بے ہوشی تو سچ مچ طاری ہو گئی. موت کی بے ہوشی تو سچ مچ طاری ہو گئی. ذالک ما کنت منہ تحید, یہی تو وہ چیز تھی جس سے تم دور بھاگتے تھے. بڑے سے بڑا آدمی, بڑے سے بڑا چودھری, بڑے سے بڑا فن خان, موت بہرحال اس کو آئی ہے. موت سے مفر نہیں ہے, موت کو اسکیپ نہیں کر سکتا کوئی. تو جات سکرۃ الموت بالحق, موت کی بے ہوشی تو سچ مچ آ گئی. ذالک ما کنت منہ تحید, یہ وہ چیز سے جس سے تم دور بھاگتے تھے. ونفخ فی الصور, یعنی موت کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا. ذالک یوم الوعید, اور یہ ہوگا وعدے کا دن یا ڈراوے کا دن. وعید ڈانٹ کو بھی کہتے ہیں, اور بعض لوگوں کے نزدیک یہ وعدے سے بنا ہے. تو وعدے کا دن کہہ لیں, بات ایک ہی ہے, جس کا وعدہ کیا گیا تھا یا جس سے ڈرایا گیا تھا, صرف ترجمے کا فرق ہے, مفہوم ایک ہے. وجات کل نفس معها سائق و شہید, اور ہر شخص کے ساتھ آئے گا سائق, ایک ہانکنے والا, و شہید, اور ایک گواہی دینے والا. 7-8 سال 10 سال پرانی بات ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ. مرزا العزیز میں اس صورت کا درس دے رہا تھا. وہاں ایک ریٹائرڈ اسسٹنٹ کمشنر اسی گلی میں رہتے ہیں. تو باتیں مجھے کہنے لگے تھے یہ تو بالکل عدالت کا نقشہ ہے کہ جب کسی مجرم کو ہتھ کڑی لگا کر لایا جاتا ہے تو ایک سپاہی ہوتا ہے جس نے ہتھ کڑی لگائی ہوتی ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں مثل پکڑی ہوتی ہے. تو ہر شخص لایا جائے گا قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں. ماہا نفس کے لیے ہے نا, سائقم و شہید, ایک ڈرائیو کرنے والا, ہانکنے والا, اور ایک گواہی دینے والا. لقد كنت في غفلة من هذا, اللہ تعالیٰ کہے گا یا اس سے کہا جائے گا تم اس سے غافل تھے. فکشفنا عنك غطاءك, تو ہم نے تمہاری آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا دیا ہے. فبصرك اليوم حدید, آج تمہاری نگاہ تیز ہے, خوب تیز ہے. وقال قرینہ, اب وہ جو دو ساتھی ہیں ان میں سے جو مثل پکڑے ہوئے ہیں, ریکارڈ لے کے آیا ہے, جس کے پاس اعمال نامہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کر دے گا. قال قرینہ ھذا ما لدی عتید, تو اس کا ساتھی کہے گا سر یہ حاضر ہے اللہ میاں سے, خدایا ربا جو ریکارڈ میرے پاس ہے وہ حاضر ہے. ھذا ما لدی عتید, اللہ تعالیٰ جواب میں کہے گا القیا فی جہنم کل کفار عنید, تو ڈال دو جہنم میں ہر ناشکرے اور سرکش کو, اناد رکھنے والے کو. مناع للخیر, خیر کے کاموں سے روکنے والا, معتدن, حد سے بڑھنے والا, مریب اور شک پیدا کرنے والا. الذی جعل مع اللہ الہا آخر, کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود قرار دیا. فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ, تو تم دونوں ڈال دو اس کو شدید عذاب میں جھونک دو. قَالَ قَرِينُهُ, اب یہ ایک دوسری صورت میں کل ہم نے پڑھا تھا بلکہ کہ دو ساتھی جو ہے شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے ہر شخص کے ساتھ.
اب وہ قرین ہے یہاں ذکر ہو رہا ہے اس کا، وقال قرین، اور اس کا وہ ساتھی جو ہر وقت اس کے ساتھ تھا، اس کو بہکانے والا، وہ کہے گا ربنا ما اطغیتہ، ربا میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، میں نے اس کو سرکشی پر آمادہ نہیں کیا، ولکن کان فی ضلال بعید، بلکہ یہ خود ہی گمراہی میں بہت دور چلا گیا. یعنی شیطان کو اللہ تعالیٰ نے انسان پر اختیار نہیں دیا، صرف مس لیڈ کرنے کا، راستہ دکھانے کا اختیار دیا ہے، لیکن بائی فورس اس کو غلط راستے پر ڈالنے کا اسے اختیار نہیں دیا. تو وہ کہے گا ما اطغیتہ، میں نے اسے سرکشی پر مجبور نہیں کیا، سرکش نہیں بنایا، ولکن کان فی ضلال مبین، بلکہ یہ خود گمراہی میں بہت دور نکل گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا تختصموا لدی، میرے حضور جھگڑا مت کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے تمہیں پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر دیا. ما یبدل القول لدی، میرے ہاں ورڈکٹس فیصلے بدلا نہیں کرتے. وما انا بظلام للعبید، اور نہ ہی میں بندوں پر زیادتی کرنے والا ہوں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کوئی شخص ریسپانسبل نہیں ٹھہرایا جائے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ 10 لے کر 12 کا حساب لے، 10 دیے ہیں تو 10 کا حساب ہوگا. ہم میں سے جو زیادہ سمجھدار ہے اس کا حساب سخت ہوگا، اس کو دیا زیادہ ہے. ہم میں سے جس کو علم دیا اس کا حساب زیادہ سخت ہوگا. تو میں بندوں پر زیادتی کرنے والا نہیں ہوں. یوم نقول لجہنم حل امتلاتی، مصر میں 2 پروفیسر تھے کسی کالج کے، عربی کے پروفیسر، ایک عیسائی تھا ایک مسلمان تھا. تو عیسائی پروفیسر نے مسلمان پروفیسر سے کہا کہ تم بھی اسی احمقانہ بات کو مانتے ہو کہ قرآن جیسا کوئی کلام نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل. میں عقیدے کی بات تم سے نہیں کر رہا، تم عربی کے پروفیسر ہو، ذرا سینسبلی سوچ سمجھ کے بات کرو. تو مسلمان پروفیسر نے اسے کہا کہ تم بھی تو عربی کے پروفیسر ہو، کہہ کے دکھاؤ کہ جہنم بہت وسیع ہے. تو عربی کے عیسائی پروفیسر نے کہا کہ جہنم وسیعۃ جہنم کبیرۃ. انہوں نے کہا اور ان کے بس اور کیا ہونا ہے؟ انہوں نے کہا اب سنو قرآن یہ بات کیسے کہتا ہے. یوم نقول لجہنم حل امتلاتی، جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے اری تو بھر گئی، وتقول حل من مزید، تو جہنم کہے گی اور بھی ہیں بندے، بڑی جگہ ہے میرے پاس. یہ ہے ایڈیومیٹک ایکسپریشن آف دا قرآن. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی، غیر بعید، کچھ بھی دور نہ رہے گی. کہا جائے گا ہذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ ہے وہ جنت جس کا وعدہ کیا گیا تھا ہر رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والے اور یاد رکھنے والے، حفاظت کرنے والے کے لیے. حفاظت کرنے والے سے من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرا بن دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور حاضر ہوا رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا دل لے کر. ادخلوها بسلام، اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کا مصداق بنائے. کہا جائے گا ادخلوها بسلام، تو داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، سکون کے ساتھ. ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، یعنی تمہیں یہاں سے نکالے گا کوئی نہیں. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ان کے لیے ہوگی وہاں پر ہر وہ چیز جو وہ چاہیں گے. یعنی انسان کی جو پرسویشنز ہیں پہلے سے، جنرل پوزیشن، وہ تو سب پہلے سے اویلیبل ہوں گی. ولدینا مزید، اور ہم اور بھی دیں گے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی قومیں ہم ان سے پہلے تباہ کر چکے. ہم اشد منہم بطشاً، جو ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھے. فنقبوا فی البلاد، اور انہوں نے ملک کا چپا چپا ناپا ہوا تھا، نہیں آج کی زبان میں کہیں گے مانیٹر کیا ہوا تھا. آج اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا کلیم ہے کہ میں تھرو سیٹلائٹس کسی بند کمرے میں لیڈ پینسل سے لکھا ہوا بھی پڑھ سکتا ہوں. یہ گوگل شوگل جو ہے نا سارے، ان سے ہم فائدہ اٹھا لیتے ہیں. یہ اصل میں کیا ہے؟ ہمیں ڈرانے کے لیے. میں دیکھ رہا ہوں
تم میری نظروں میں ہو, مجھے پتا ہے تم کہاں ہو, بندے بن کے رہو ورنہ ہم ڈرون مار کے تم بھیج کے تمہیں مار دیں گے, ہم ڈر رہے. تو انہوں نے ملکوں کا چپا چپا ناپا ہوا تھا, مانیٹر کیا ہوا تھا, لیکن پھر بھی حل من محیص, تو کیا انہیں کوئی جائے پناہ ملی؟ Did they have any escape? No. ان فی ذالک لذکرا, یقیناً اس میں ایک نصیحت ہے, یقیناً اس میں ایک بڑی نصیحت ہے. لمن کان لہ قلب, ہر اس شخص کے لیے جس کے دل میں, سینے میں زندہ دل ہو, مردہ دل نہیں, جس کے سینے میں دل ہو. او القى السمع, یا وہ کان لگا کر سنتا ہو. وہو شہید, اور وہ متوجہ ہو. سب کے لیے نہیں, جس کے دل میں, سینے میں زندہ دل ہوگا, جو کانشیس ہے اور جو کان لگا کر سنتا ہے اور متوجہ ہو کے سنتا ہے, اس کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے. اور میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ آیات یاد نہ ہو تو سورہ فیل کی تلاوت کیا کیجئے کثرت کے ساتھ نماز میں, تاکہ دل مضبوط ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بڑے سے بڑے کی کوئی طاقت نہیں ہے. اگر چھوٹے چھوٹے ابابیل سے اللہ تعالیٰ ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کر سکتا ہے تو پھر امریکہ بہادر کوئی شے نہیں ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ, اور ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے 6 دنوں میں. اور 6 دن یہ اللہ کے ہیں, ہمارے نہیں. 1,000 سال کا دن ہے اللہ تعالیٰ کا, اور وہ بھی شاید ایک مبالغے کی فگر ہو, اس سے بھی زیادہ. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ, اور ہمیں کوئی تکان تاری نہیں ہوئی, تھکے نہیں ہم. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ, اے نبی ان کی باتوں پر صبر کیجئے. اچھا, جب آپ ستائے جائیں, آپ کو دکھ پہنچے, تو جواب گالی کے جواب میں گالی نہیں, پتھر کے جواب میں اینٹ نہیں. کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے, اور وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, اپنے رب کی تسبیح کرنی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. قبل طلوع الشمس وقبل الغروب, سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے, فجر اور عصر کی نماز. اس کے علاوہ بھی جب بھی کوئی پریشانی ہو, بس ایک وظیفہ پکڑ لیجئے, نماز کا وقت ہو, مکروہ وقت نہ ہو, تو نیت مان لیجئے, اور جتنی صورتیں قرآن مجید کی یاد ہیں پڑھتے چلے جائیے, پڑھتے چلے جائیے, پڑھتے چلے جائیے. سلام پھیرنے سے پہلے انشاءاللہ آپ کو اچھی خبر مل جائے گی. ورنہ قرآن مجید کھول کے بیٹھ جائیے اور تلاوت شروع کر دیجئے قرآن مجید کی, ذہن میں یہ رکھ کر کہ میرا رب, یہ اس کا خط ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. انسان پریشان ہو نا, اکیلا ہو, پریشان ہو, تو اپنے عزیز و اقارب کے, دوستوں کے خط پڑھ کے بڑا سکون ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ اوپن لیٹر جائیے پڑھنا شروع کر دیں, سکون ملے گا. اور تھوڑی بہت آپ کو عربی آتی ہو یا ترجمے والا قرآن ہو, تو اللہ تعالیٰ کسی جگہ پر آپ کو کلک کرائے گا. مولانا طالب علم کی بات ہے, ڈینٹل کالج میں, اسکول کالج میں کوئی بات ہوئی, مجھے اب صحیح یاد نہیں, تو میں ذرا بڑا پریشان تھا, تو اتنی اللہ تعالیٰ نے اس وقت سمجھ دی ہوئی تھی کہ پریشانی میں قرآن مجید پڑھنا چاہیے. تو میں نے ہاسٹل کے کمرے میں آپ کے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی. تو ایک جگہ مجھے محسوس ہوا کہ میں نے اگلا ورق الٹا, تو مجھے محسوس ہوا کہ شاید کوئی لفظ رہ گیا ہے. میں نے 6 سے 8ویں تک عربی پڑھی تھی, تو اللہ کے فضل سے 50% قرآن مجید سمجھ میں آتا تھا, لیکن تلاوت کرتے ہوئے ہمیشہ انسان کی اٹینشن تو نہیں ہوتی. آدھا گھنٹہ تلاوت کرے تو شاید چند سیکنڈ جو ہیں اس کو اٹینشن کے ملتے ہیں. تو ترجمہ سمجھ میں آنے کے باوجود میں اٹینشن سے نہیں پڑھ رہا تھا. اب وہ ورق الٹا تو مجھے محسوس ہوا کہ لفظ رہ گیا ہے. میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ لفظ تو کوئی نہیں رہا تھا, لیکن جو آیت تھی قرآن مجید کی, اب اس کی طرف توجہ ہوئی. آیت کیا تھی؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اللہ پر بھروسہ کر. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز. میں نے کوشش بند کر دیا, جاب ڈن. تو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو جانا, یہی بڑا سہارا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ آپ پہ نبڑ لے گا. لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر وقت کیپیبل ہے, ہر وقت قادر ہے, لیکن ہماری کم بختی ہے کہ ہماری توجہ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے سب کچھ. تو توجہ ہو گئی. تو اسی طرح کوئی بھی معاملہ ہو, آپ کو عربی نہ بھی آتی ہو, ترجمے والا قرآن بھی ہوگا, تو کسی نہ کسی طریقے سے, ضروری نہیں کسی طریقے سے, اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے طریقے ہیں.
اس نے مجھ سے مشورہ نہیں کرنا آگے کہ میں فلانے بندے کی تھوڑی سی ہیلپ کرنی، بتا میں کیسے کروں، وہ سب طریقے جانتا ہے۔ تو وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے حصے میں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو اور سجدوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، یعنی نماز کے بعد بھی تسبیح اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے۔ وَاسْتَمِعْ یوم ینادی المنادی، شیخ محمود خلیل حسری جن کا میں تعارف کرایا تھا، ان کی ایک قرات میں باقاعدہ انہوں نے اس پر وقف کیا تھا، وَاسْتَمِعْ یوم ینادی المنادی، مجھے بڑا اپروپریٹ لگا۔ اور غور سے سن، یوم ینادی المنادی، یوم ینادی المنادی من مکان قریب، جب ایک پکارنے والا بالکل قریب سے پکارے گا، یعنی جو حضرت اسرافیل علیہ السلام کا بگل جب بجے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ ہر شخص ایسے محسوس کرے گا جیسے بالکل پاس کھڑے ہو کر کسی نے اس کو بگل بجایا۔ تو یوم ینادی المنادی من مکان قریب یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن سن رہے ہوں گے لوگ سور پھونکنے جانے کی آواز کو بالکل ٹھیک ٹھیک، ایگزیکٹلی، ذالک یوم الخروج، یہ ہوگا قبروں سے نکلنے کا دن۔ انا نحن نحیی و یمیت، بے شک ہم ہی زندگی عطا فرماتے ہیں اور ہم ہی موت سے دوچار کریں گے، وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور ہماری ہی طرف لوٹنا ہوگا۔ یوم تشقق الارض عنہ سراعا، جس دن زمین پھٹ جائے گی اور لوگوں کے لیے، اور وہ اس میں سے یکا یک نکل کے کھڑے ہو جائیں گے۔ صورت کہتے ہیں جلدی کو، یہ وہی اس سے سران، کہ جب زمین پھٹ جائے گی ان کے اوپر سے سران اچانک، ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر برپا کرنا، یہ اسمبلی کال کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اوہو، آخری آیت کمال کی آیت ہے، نحن عالم بما یقولون، مکی زندگی ہے نا، اور یہ پہلے 4 سالوں کی صورت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر، آپ کا مذاق، ٹچکریں اور حجتیں اور طنز، وہ اس کا تمہارا پورا، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی آصف زدہ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی جھوٹا کہہ رہا ہے۔ نحن عالم بما یقولون، جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے، اور یہ بھی پتا ہے وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ، آپ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ان ریٹرن۔ جبار کہتے ہیں زور آور، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ، اور آپ ان پر زور آور نہیں ہیں، یہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور آپ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، ہمیں دونوں باتیں معلوم ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، بس انہیں نصیحت کر قرآن مجید کے ذریعے۔ نصیحت کے بہت طریقے ہیں، ایک ہے کہانیاں سنا کر نصیحت، اور ایک دور تھا ہمارے اس علاقے میں جب جمعے کا خطبہ جو ہے وہ اشعار پر مشتمل ہوتا تھا، حافظ کے فارسی کے اشعار، رومی کے فارسی اشعار، شیخ سعدی کے فارسی اشعار، یعنی وہ بڑی خوبصورت نصیحتیں ہیں ان کے اندر، ان سے نصیحت کی جاتی تھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے، فذکر بالقرآن، بس نصیحت کر قرآن کے ذریعے، کس کو، من یخاف وعیدی، جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو۔ میں نے اس کیا تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذہین آدمی تھے، اور ذہین آدمی کا ذہن کام کرتا رہتا ہے۔ آپ بجا طور پر سمجھتے تھے کہ یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے، اور اگر ٹرائبل چیف میرا ساتھ نہیں دیں گے تو میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قبائلی سردار کو لفٹ کرانے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ قرآن سے نصیحت، اور انبیاء کرام کی سیرت سے کیا ہمارے سامنے آیا کہ نبیوں نے ہمیشہ قوم سے خطاب کیا، اعتراض داغے سرداروں نے، لیکن ان کے اعتراضات کا جواب بھی پیغمبر نے یا قوم کہہ کر کیا، اے میری قوم، یا ایھا الملؤ کہہ کر نہیں دیا۔ حیثیت النبی اس اعتبار سے بڑی عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بندوبست کیا ہوا تھا وہ تو مدینے میں تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔
آپ کا اگر سرداروں پر ذہن جاتا بھی تھا، یہ بات تو آپ کی درست تھی بینگ انٹیلیجنٹ مین، کہ جب تک قبائل انڈر دی لیڈرشپ آف دیئر ٹرائبل چیفز میرا ساتھ نہیں دیں گے میں کچھ نہیں حاصل کرتا، یہ بات تو ٹھیک تھی. لیکن آپ کی اس نظر کے اندر جو قبائل نظر آ رہے تھے، جو سردار نظر آ رہے تھے، وہ مکے کے سردار تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کن سرداروں کو تیار کیا ہوتا؟ مدینے کے سردار، سعدین کو، سعد ابن عبادہ، سعد ابن معاذ. سعد ابن معاذ اوس کے سردار اور سعد ابن عبادہ خزرج کے سردار. انہوں نے پھر آپ کے لیے وہ ایکسٹینڈ کی ہے اسائلم کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، اپنے بچوں کی طرح ہم آپ کی حفاظت کریں گے.